بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ امام علی رضا علیہ السلام کا واقعہ قوت و توانائی، ضعف و کبر، بڑھاپا، جوانی میں تبدیل ہونا، طاقت و توانائی کا حاصل ہونا، پہلوان کا کندھوں پہ اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزل تک جانا، یہ ایمان افروز واقعہ تفسیر بحری محیط جلد 8 سورہ دہر کی آیت نمبر 28 میں مذکور ہے۔ جب یہ سارے مناظر، یہ کرامات دیکھ کر وہ یہودی جس نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھنے لگا، جناب والا، اگرچہ آپ کی روحانی طاقت اور کرامت کا یہ ادنا سا مظہر ہے، لیکن برائے کرم کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے قرآن مجید کی ہر ایک آیت کے اندر کئی کرامات اور معجزات پوشیدہ ہیں۔ جو شخص ان آیات کا عامل بنتا ہے اسے صاحب کرامت بنا دیا جاتا ہے۔ رہی بات ہمارے اعتراض کی تو مجھ سے عقلی دلیل سنو کہ جس شخص کے جسم میں 360 جوڑ ہوں اور جن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نحن خلقناہم وشددنا اسراہم، سورہ دہر آیت نمبر 28 پڑھ کے دیکھ لینا۔ ہم نے انسانوں کو پیدا فرما دیا اور ان کا ایک ایک جوڑ مضبوط بنا دیا۔ اب جو شخص اس آیت کو اشراق کی نماز کے بعد 360 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر جوڑ کو اتنا مضبوط، اتنا توانا، اتنا تندرست اور اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اعتراض کیا تھا کہ کیسے وہ بڑھاپے کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچے، تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ایک بوڑھا کمزور ناتواں شخص ایک پہلوان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر محل کی تیسری منزل تک گیا، یہ ان آیات کا کمال ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو شخص ہر صبح ہر دن اپنے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ دیتا ہو تو کیوں کر اس کے اندر یہ ناتوانی، یہ کمزوری اور یہ ضعف پیدا ہوگا؟ صدقہ آفات و بلیات کو ٹالتا ہے، اور اس آیت کی کرامت کی وجہ سے، اس کے معجز ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ کمالات آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ اب جب یہ مناظر، یہ دلیلیں، یہ سب کچھ ان نے سنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، یہ ان کا معمول تھا، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی روزانہ ان آیات کا عامل ہوں، پڑھتا ہوں، ان آیات کو روزانہ پڑھتا ہوں، ان کا عامل ہوں، اور جب میں نے یہ آیات پڑھ کر تمہارے اوپر دم کی تو تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت، وہ توانائی عطا کر دی جس کی وجہ سے تو اتنے قوی ہیکل پہلوان کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر محل کی تیسری منزل تک پہنچا، چھت پر۔
ان آیات کا کمال ہے۔ تو جب یہ بات ان یہودیوں نے سنی کہ قرآن پاک کی اتنی چھوٹی سی آیت میں اتنے بڑے کمالات ہیں، اتنی بڑی کرامات ہیں، تو پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا؟ اسلام کے اندر اگر یہ بات ہے تو پھر جو سارے ادیان پر غالب دین ہے اس کا تو واقعی یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ اور اس بات کے بعد ان 70 یہودیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا پسند کیا۔ سورہ دار آیت نمبر 28، نحن خلقناہم وشددنا اسراہم۔ اس آیت کو اگر آپ 28 بار پڑھیں، 360 بار، آیت نمبر 28، اور ان کو 360 بار اشراق کی نماز کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناتوان جسم کے اندر توانائی، قوت، طاقت عطا فرما دیتا ہے، جو اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے اور چلنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھنا چاہے نا، البحر المحیط، نشاپور، متھوا بیروت، سورہ دہر آیت نمبر 28 کی تشریح میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ لے۔ میں نے صرف عملیات کے اندر جو تاثیر اور قوت ہوتی ہے کہ کیسا پیدا کی جاتی ہے، ایسا اعتقاد چاہیے، ایسا یقین چاہیے جو امام علی رضا کا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے، اس پر عمل کرتے، وہاں عقلی گھوڑے نہ دوڑاتے کہ اس میں عقلی دلیل کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا، اگر دین عقل کا محتاج ہوتا نا تو یہ جو پاؤں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے وضو کے دوران میں، یہ پاؤں کے نیچے تلووں پہ کیا جاتا، اس لیے کہ چلنے سے گندگی تو پاؤں کے تلووں میں لگتی ہے، پاؤں کی پشت پر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن حکم ہے پاؤں کی پشت پر مسح کرنے کا۔ یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، یہاں یقین اور اعتقاد کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال میں، وظائف میں طاقت اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے یقین کامل کا اور اعتقاد محکم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ یقین، وہ اعتقاد عطا فرمائے جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کے اندر ایسے مضبوط رہو، اپنے عقیدے کے اندر کے ایسے مضبوط رہو، علیکم العجوزہ، جس طرح کہ ایک بوڑھی عورت اپنے معمولات کو کرتے 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 وہ کبڑی ہو گئی،